جی السلام علیکم گائز، آج 17 جولائی اور فرائیڈے کی نائٹ ہے۔ اس ٹائم تقریباً 11:15 بج چکے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ناران کی طرف نکل رہے ہیں۔ ناران کی اس ٹائم کیا صورتحال ہے، رش کی پلس وہاں پہ روڈ کی جو کنڈیشن ہے وہ ہم آپ کو رستے میں شیئر کریں گے، اور ناران سے آگے کا پلان ہم آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں۔ جی دوستو، یہ اس ٹائم ویدر چیک کریں آپ ناران کا۔ ہم الحمدللہ صبح 10 o'clock پہنچ گئے تھے تو میں، اور بہت ہی خوبصورت ویدر ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ کل رات کو ہم لوگ نکلے تھے اور صبح الحمدللہ ہم تقریباً 9:30 پونے 10 بجے پہنچ چکے تھے۔ تو اس کے بعد آلریڈی میری بکنگ تھی، پھر چیک ان کر کے تو ریسٹ کیا، فریش وغیرہ ہوئے ہیں، تو ابھی نماز پڑھی تھی۔ تو آپ کو میں نے کہا یہ چیک کرواؤں کہ موسم چیک کریں کتنا خوبصورت ہے اس ٹائم، بہت ہی پلیزنٹ ہے۔ اور روڈ کی کنڈیشن وغیرہ بھی کافی بہتر ہو چکی ہوئی ہے، جیسا کہ لاسٹ ایئر بھی بتایا تھا۔ اب وہ جو ایشو تھا روڈ کا وہ اب کافی حد تک بہتر ہو چکا ہوا ہے۔ جی دوستو، یہ اس ٹائم ہم لوگ ناران سے آگے بابو سر ٹاپ، اور بابو سر ٹاپ سے آگے ہم جا رہے ہیں گلگت کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا لاسٹ نائٹ ہم لوگ ناران سٹے کیا تھا، آج ہم جو ہے صبح اس ٹائم نکل چکے ہیں ناران سے اور آگے گلگت کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تو روڈ کنڈیشن، ویدر کی صورتحال اور لینڈ سلائڈنگ وغیرہ کا کیا حالات ہیں، یہ سب ہم آپ کو اس ولاگ میں شیئر کرتے ہیں۔ جی دوستو، اس ٹائم ہم لوگ پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ یہ رائٹ سائڈ پہ سکردو اور کپلو کی سائڈ پہ جا رہی ہے روڈ، اور اسٹریٹ اگر آپ جاتے ہیں تو یہ گلگت کی طرف، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے رائٹ ہو تو یہ سیدھا سکردو روڈ پہ آ جاتی ہے، اور اب اسٹریٹ ہے کیونکہ ہم نے گلگت کی طرف جانا ہے۔ اور گلگت ہے یہاں سے 45، ہنزا 130 اور خجراب 298۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ فرام ہنزا کریم آباد۔ کل ہم لوگ ناران سے نکلے تھے ہنزا کی طرف، اور تقریباً ہم 6 o'clock یہاں پہ پہنچ چکے تھے، اور یہ ناران سے یہاں تک جو ٹریول ٹائم ہے وہ 6 o'clock، اور ٹوٹل ڈسٹنس بنتا ہے 342 کلومیٹر۔ اور روڈ کنڈیشن کے بارے میں بتاؤں تو وہ کافی بہتر ہے، صرف تتا پانی اور ایک دو جگہ پہ اور پیجز تھوڑے سے خراب تھے، ادروائز روڈ کنڈیشن بہت زبردست ہے۔ جب ہم شام کو پہنچے تھے تو یہاں پہ موسم بہت زیادہ پلیزنٹ تھا۔ وادی ہنزا
کریم آباد کی جو سب سے ہائیسٹ پلیس ہے ایگل نیسٹ، اس ٹائم ہم ادھر موجود ہیں، اور اس کی جو سطح سمندر سے ہائٹ بنتی ہے وہ تقریباً 10,000 کے قریب ہے، اور یہاں سے اس ویلی کے خوبصورت ترین ویوز آپ چیک کر سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ یہاں سے بلدیز فورٹ جائیں گے اور اس کے بعد پھر نیچے جی گائز، یہ اب ہم نے چیک آؤٹ کر لیا اپنے ہوٹل سے، اور اب ہم دوبارہ نیچے کریم آباد مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں سے بلدیز فورٹ۔ تو بلدیز فورٹ میں جو ہسٹوریکل فورٹ ہے اس کے متعلق جا کے آپ کو وہاں پہ ہم بریف کرتے ہیں۔ جی یہ ابھی یہ بورڈ لگا ہوا ہے، یہاں سے بھی ابھی اوپر ہم مزید ہائکنگ کرتے ہوئے فورٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ٹکٹس ہم نے لے لی ہے، 600 پر ایچ پرسن ٹکٹ ہے، جس میں گائیڈ بھی شامل ہے۔ جی دوستو، یہ اب ہم فورٹ کے اندر انٹر ہونے لگے ہیں، اور یہ اندر سے فورٹ کے اندر سٹیئرز، اپ سٹیئرز، اور یہ ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ گرامی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فورٹ گائیڈ ہوں، آپ لوگوں کا ٹور کنڈکٹ کر لوں گا۔ تو رومس کی تفصیلات جاننے سے پہلے تھوڑا سا اس کے لیے انٹروڈکشن بتا دوں گا، پھر اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ رومس کی تفصیلات کی طرف بڑھیں گے۔ ناردرن ایریاز جسے آج کل گلگت بلتستان کہتے ہیں، قدیم زمانے میں اس گلگت بلتستان میں 8 سے زائد انڈیپینڈنٹ کنگڈمس ہوتے تھے، سو موسٹ آف دم آر رائول کنگڈمس۔ تو اسی مناسبت سے ہر ایک حکمران نے وقت کے ساتھ اپنی حفاظت اور رہائش کے لیے اس طرح کے قلعے بنوائے تھے۔ ہنزہ کے حکمرانوں نے 2 قلعے بنوائے ہیں، قلعہ بالتیت اور آلتیت۔ قلعہ آلتیت جو ہے وہ لوکلز کے مطابق 900 سال سے زائد پرانا کہتے ہیں، اور پہلے ہنزہ کے حکمران قلعہ آلتیت میں رہائش پذیر تھے۔ پھر بعض بل دس ون از اباؤٹ 700 ایئرس۔ تو 1990 میں جب اس قلعے کی لیٹسٹ لیبارٹری ٹیسٹ کروا دی گئی، جسے کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کہتے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس قلعے کی اولڈسٹ فیسز کی وہ جو ہیں 765۔ تو 1990 سے اب تک بھی ملا لیتے ہیں تو قلعے کی عمر تقریباً 800 سال ہو رہی ہیں، لیکن پوری قلعے کی عمر 800 سال نہیں ہے، کیونکہ ان 800 سالوں میں بہت سارے حکمران گزر چکے ہیں۔ دے میک ایڈیشنز اینڈ ریفارمز ایز ویل۔ اسی طرح قلعہ بالتیت 1945 تک 1945 تک ایکٹیو فورٹ رہا۔ 1945 میں ہنزہ کا آخری حکمران شفٹ ہو گئے نیو پیلس، انہوں نے اپنے لیے ایک ماڈرن ڈیزائن گھر بنوایا۔ نیو پیلس میں آپ کو چھت سے دکھا دوں گا، وہ بھی کریم آباد میں ہے۔ شفٹنگ کے بعد 1990 تک 45 سال ایک لمبا عرصہ یہ قلعہ خالی پڑا رہا۔ ان 45 سالوں میں اس قلعے کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی اندرونی حالت کمزور ہو چکی تھی، دیواریں مختلف سمتوں میں پھیل چکے تھے، سارے پلاسٹرز گر چکے تھے۔ 1990 میں آغا خان کلچر سروسز پاکستان اینڈ آغا خان ٹرسٹ فار کلچر جنور، بیسک دیز آر دا ویلفیئر آرگنائزیشنز، دے ڈیسائیڈڈ ٹو ریسٹور دس بلڈنگ۔ اسی طرح 1990 سے 96 تک 6 سال میں اس قلعے کی مکمل مرمت ہو چکی ہیں تھرو آغا خان کلچر سروسز پاکستان۔ 6 سال لگے تھے، ان 6 سالوں میں تقریباً 1.5 ملین US ڈالرز کی لاگت آئی تھی، جو کہ مختلف اداروں کی طرف سے ڈونیشنز ملے تھے۔ ان میں 80% ڈونیشن جو ہے وہ ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان کی طرف سے، 20% گیٹی گرانٹ آف USA، نارویجین گورنمنٹ، فرینچ گورنمنٹ کی طرف سے، اور لوکل لوگوں کی طرف سے کچھ برتنوں کی شکل میں ڈونیشن سے جو انہوں ڈسپلے کر دیے ہیں، ساتھ میں آپ کو دکھاتا چلوں گا۔ اب اس قلعے کو فردر فیوچر مینٹین رکھنے کے لیے ہم اپنے وزٹر گیسٹ سے انٹری ٹکٹ فیس کی شکل میں پیسے جمع کرتے ہیں۔ بیسک آپ کی انٹری ٹکٹ فیس جو ہے یہ آپ کا ڈونیشن، آپ کا کنٹریبیوشن ہے اس میوزیم کے فردر فیوچر دیکھ بھال کے لیے۔ تھینکس فار کمنگ۔ تو چھوٹے دروازے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ناردرن ایریا جو ہے گلگت بلتستان میں گرمیوں میں خشک گرمی ہوتی ہے، سردیوں میں خشک سردیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ان دنوں سردیوں کی ٹیمپریچر -30 تک چلی جاتی تھی، سم ٹائمز مور دین -30۔ تو اب تو نہیں جاتا ہوگا؟ اب تو تقریباً سر -15 تک ابھی بھی چلی جاتی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اب چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، اور اس طرح گرمیوں میں گرمی بھی نہیں ہوتی تھی جو آج گرمی ہمیں محسوس ہو رہی ہے، یہ سالانہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ان سردیوں سے، سخت سردیوں سے بچنے کے لیے چھوٹے دروازے
जिसमें गल्ला गंदम स्टोर करके रखते थे. I thought the ventilation points. Now these are the granary storages. इनकी मदद से तोल लेते थे. और डिफेंस हंटिंग के लिए तीर और कमान, ये जो डिजाइन से इन्हें मंगोलियन डिजाइन कहते हैं. अच्छा, मंगोलियन है डिफेंस हंटिंग के लिए. स्टेप का भी एहतियात करते हैं. जी. पानी का जेल है जिंदान. तो किले की मरम्मत से पहले ये लोहे के ग्रिल्स और स्टेप्स नहीं होते थे. मुजरिमों को दरवाजे से नीचे की तरफ दाखिल करने के लिए रस्सी सीढ़ी इस्तेमाल करते थे. Sometimes they kicked them down also. It's totally dependent upon God whether it's in rope or whether it's kick them down. और कैदियों को 5-10 दिन इस कैदखाने में रखने के बाद फिर उनको फर्दर पनिशमेंट्स के लिए कुछ को सजाई मौत तो कुछ को जलावतन करते थे. और जो जंगी मुजरिम होते थे उन्हें चाइना काश कर ले जाकर वहीं पे फरोख्त किया जाता था. स्लैब ट्रेड होती थी. There's a slabs in China. And these are the guard rooms. Basically this one is separate washtower. इसी के ऊपर एक और छोटी सी गार्ड रूम है जो छत के साथ कनेक्ट है. वहाँ से नीचे की तरफ गार्ड्स चलाते थे और इनके ऊपर निगरानी रखी जाती थी. It means कि ये slaves को चाइना में भी आप कह रहे हैं कि वो करते होते. लकड़ी के ढांचे के ऊपर खड़ी है. इनकी दीवारों में इस तरह के लकड़ी के पिलर्स और बीम्स बना लिए गए हैं और इन्हें आपस में जोड़ने के लिए इनमें वुडन पेगिंग की गई है. खोंटे लगाए गए हैं और इनमें फिल जो है स्टोन मड और इस तरह के मड ब्रिक्स लगाए गए. और ये स्ट्रक्चर तकरीबन 7.5 रिक्टर स्केल तक रेजिस्ट कर पाता है. इनमें लचक ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. तो यहाँ से आगे चलकर आपको साफ नजर आएगी कि उस जमाने में इनकी दीवारों में किस तरह लकड़ इस्तेमाल किया गया है. एंड एज वेल एज इनसाइड फाउंडेशंस ऑफ. हमारी ग्रामी यहाँ पर कुछ रिवायती लिबासेस है जो उस जमाने में यूज करते थे. फर्स्ट वन जो है ये स्टफ चाइनीज सिल्क है. इस तरह के कपड़े अमूमन मर्द हजरात शादी ब्याह फेस्टिवल या दरबार के लिए इस्तेमाल करते थे. किस्म की दरबारी लिबास होती थी. सेकंड जो है उस वक्त की आम खवातीन की लिबास. खवातीन के लिए वुलन गाउन्स, लेदर की जूते, विंटर्स के लिए मारखोर का लेदर इस्तेमाल करते थे. और थर्ड वन जो है देयर इज द फाइन शीप वुलन गाउन. ये एक रॉयल गाउन है. इसके ऊपर जो डिजाइन बना लिए गए हैं ये कश्मीरियन डिजाइन है. ये 1930s का गाउन है. और सबसे लास्ट में जो लॉन्ग गाउन है दिस इज एक्चुअली रेप्लिका. लेकिन इस तरह के गाउन तो आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं. सर्दियों में बुजुर्ग हजरात इस्तेमाल करते हैं ठंड से बचने के लिए. लंबा गाउन लंबे आस्तीनों के साथ. ये लंबा आस्तीन जो इन्हें पहनते बहुत कम है. जब तेज हवा चलती है तो इन्हें मफलर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. एक राइट से लेफ्ट की तरफ ओढ़ा जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ मुंह नाक कान ढकने के लिए इस्तेमाल करते थे. और कदीम ज़माने में जब लोग पैदल सफ़र करते थे तो पैदल सफ़र के दौरान लंबे आस्तीनों को नीचे से बांध के अपने सफ़र के अखराजात लेके जाते थे. दे डोंट नीड टू कैरी एन एक्स्ट्रा बैग. कैरेज बैग्स के तौर पर रास्ते में कहीं इमरजेंसी स्टे करनी हो तो दे यूज एज अ स्लीपिंग बैग. इसी के अंदर सो भी जाते. अच्छा. स्लीपिंग बैग के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे. इसी तरह खवातीन के लिबास के साथ आप देखें तो कुछ पाउचेस हमें नजर आते हैं. ये पाउच जो थी ये बेसिकली लोकल कॉस्मेटिक्स पाउच थी. सदियों से इन पहाड़ी एरियाज में एक कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल की जाती है. एक्चुअली ब्लैक स्टोन इज अ काइंड ऑफ अ कोल जो कि आंखों में आई लाइनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. स्पेशली वी आर यूजिंग फॉर न्यू बोर्न बेबीज टू सेव आवर चिल्ड्रन फ्रॉम योर आइज. बुरी नजरों से बचाने के लिए उसके टीके भी लगाए जाते हैं और ब्लैक लाइंस लगाए जाते हैं. और साथ में ये जो है ये लौंग है. लौंग तो आजकल स्पाइसेस में इस्तेमाल होता है. लौंग से कुदरती तौर पर एक अच्छी खुशबू आती है, परफ्यूम. और एक अच्छी प्रिजर्वेटिव भी है वुलन ड्रेसेस को प्रिजर्व करने के लिए मौत से. और तीसरी ये है कि जो है ये एक मेडिसिन भी है सर दर्द दान दर्द के लिए. तो इसलिए ये अपने साथ रखते थे. और ये हैंकरचीफ थी और ये पर्स. इस पर्स में सुई और धागा रखते थे क्योंकि ये वुलन कपड़े होते थे, वुलन थ्रेड से सिए जाते थे. इस वजह से उनके पास परमानेंटली सुई और धागा भी होती है. बाकी बैक साइड की तरफ ये 3 वर्ड में ताल्लुक नहीं बनता. इसका लेस है. ये फर्स्ट जो मैप है ये 13th सेंचुरी का वॉल मैप है. लैटिन लैंग्वेज में है. तो उस जमाने के हिसाब से उन लोगों ने मेंशन कर दिया था सेंट्रल ऑफ द वर्ल्ड जेरूसलम बैतुल मुक़द्दस को. ये मेडिटेरियन सी है, ये यूरोप है, दिस इज अफ्रीका, रेड सी अफ्रीका एंड दीज आर द एशियन कंट्रीज. इसी तरह से सेकंड जो मैप है वो 1550 का है. फ्रेंच लैंग्वेज में इज क्वाइट फैमिलियर द मॉडर्न मैप आल्सो. और जो लास्ट मैप है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया का मैप है. दैट वन इज इन इंग्लिश लैंग्वेज. दैट इज क्वाइट मॉडर्न वन जस्ट बिफोर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान. उभरी हुई हिस्सा है एहतियात. से ऐवान मजलिस शोरा कहते हैं. हुक्मरानों के खास उमूरी फैसले से रूम मिली जाते थे. तो ज़माने के हिसाब से एक डेकोरेटेड रूम बनाई थी विद द हेल्प ऑफ तिब्बतन कार्विंग्स. इन कॉलम्स के ऊपर जो कार्विंग्स नजर आते हैं ये वाले इन्हें तिब्बत. इसी तरह यहाँ पे भी नजर आते हैं. तो तिब्बतन कल्चर, तिब्बतन आर्किटेक्चर हुंज़म थ्रू आ रहा है इंट्रोड्यूस हुई थी. अर्ली 16th सेंचुरी में यहाँ के हुक्मरान की शादी बल्तिस्तान से हुई थी. बल्तिस्तान को आजकल हम लोग स्कर्दू कहते हैं, इंक्लूडिंग स्कर्दू, शिगर, खपुल और खरमन रीजन्स.
تو اسے ایک زمانے میں مغلیہ دور میں اسے لیٹل تبت خرد کہا جاتا تھا. اور رائل ڈوریز میں ایک رواج ہوتی تھی کہ خاتون کے ساتھ خدمتگار آتے تھے. سو شی ٹک سم میسنز, کارپینٹرز ایز ویل ایز کرافٹمین. انہوں نے پہلے کچھ موڈیفیکیشنز آلتیت فورٹ میں کی, اسی طرح بالتیت فورٹ میں, تو ان کے ساتھ یہاں پہ تبتن آرکیٹیکچر انٹروڈیوس ہوئی تھی. خاص طور پر چھوٹے دروازے, ووڈ کارونگز جو انہیں تبتن ڈیزائن ڈورز اور کارونگز کہتے ہیں. اور اسی طرح اس قلعے کی اندرونی اور بیرونی ساخت ملتی جلتی ہیں. پوتالا پیلس جو تبت لہاسا چائنا میں ہے مشہور پیلس, اس لیے اسے منی پوتالا بھی کہا جاتا ہے. تو عموماً اس طرح کے کمرے سردیوں میں استعمال کرتے تھے. سردیوں کے لیے یہاں سینٹر میں فائر پلیس ہوتی تھی اور اوپر کی طرف ہول اسموک اسکائلائٹ وینٹیلیشن کے لیے سے بادس ریزرویشن بند کیا گیا ہے. اور ونٹر رومز کے ساتھ لازمن اسٹوریج رکھتے تھے. ناردرن ایریاز کے بیشتر علاقوں میں آج بھی ایک ہی فصل ہوتا ہے. ہم زیادہ تر فروٹس, ویجیٹیبلس, ایون اسپائسز کو بھی ڈرائی کرتے ہیں. انہیں اسٹور کرنے کے لیے اس طرح کے اسٹوریج ایک یہاں پہ بھی ہے اور ایک یہاں پہ بھی ان میں ڈرائی فروٹس رکھتے تھے. اور یہ نیچے کی طرف جو بنکر بنی ہے یہ ٹریجر پٹ ہوتی تھی. اس میں قیمتی اشیاء, زر زیور رکھے جاتے تھے. اور یہ قدیم جو ہے یہ 100 سال سے زائد پرانی کارپٹ ہے. مور دین 100 years old کارپٹ. یہ ہینڈ میڈ نیچرل ڈائی شیپ پورن کارپٹ ہے. یہ اس وقت سمرقند بخارا سے لائی گئی کارپٹ. اور یہ نیچے بچھائے گئے بلیک اینڈ وائٹ جو کارپٹس آپ کے قدموں کے نیچے, یہ یہاں کے لوکل پروڈکٹس ہیں. ان کی پروڈکشن لوکل سطح پر ابھی بھی ہوتی ہے. یہ بنتے ہیں بکری کے بال اور یاک کے بال سے. اچھا, یاک کے بال. یس. اور اسی طرح ایک سے شوکیسز بھی جو برتن ہیں, اس طرح کے برتن وقت کے ساتھ لائی گئی چیزیں. وقت کے ساتھ جب لوگ سفر کرنے لگے کشمیر کاشکر کی طرف, تو اس طرح کے میٹل کی چیزیں ان کے ساتھ انٹروڈیوس ہونے لگے. ادروائز ان پہاڑی علاقوں میں پتھر اور لکڑی کے برتن ہی زیادہ تر استعمال ہوتے تھے, جو کہ آپ کو نیکسٹ روم رائل کچن میں کچھ پتھر اور لکڑی کے برتن بھی دکھا دوں گا. کیونکہ ہم ایک بار ایک روم سے گزر گئے تو دوبارہ اس روم میں نہیں آتے. اسی طرح ہو تو ایگزٹ سے آپ نے نکلنا ہے, آپ اس کا بے فکر ہے, آپ آرام سے تصویریں بناتے چلیں. یہ روم جو ہے رائل کچن, شاہی لنگر خانہ, یہاں پہ کوکنگ کرتے تھے. اس کچن میں آپ دیکھیں تو زیادہ تر 3 قسم کے برتن نظر آتے ہیں. جیسے کہ یہ والے برتن جو ہے پتھر کے ہیں, اس طرف لکڑی کے, اور اس طرف لوہے کے برتن. لوہے کے برتن جو ہے یہ وقت کے ساتھ کچھ کشمیر سے تو کچھ چائنا کاشکر سے لائی گئی چیزیں ہیں, لیکن زیادہ تر ان پہاڑی علاقوں میں پتھر کے برتن استعمال ہوتے تھے. جیسے کہ نرم پتھروں کو تراش کے بنائی گئی ہانڈیاں ہیں. ان جیسے ہانڈیوں کو گرم کرنے میں تقریباً 1.5 گھنٹے لگ جاتے تھے, اور اس میں گرمائش 4 سے لے کر 5 گھنٹے تک کنٹینیوس رہتی تھی. اور اسی طرح سے یہ گرائنڈر سے ہاوندستے چیزیں پیسنے کے لیے اسٹون سلپ توا ہوتی تھی جس کے اوپر چپاتیاں بناتے تھے. اور اس ووڈن کین میں لسی تیار کی جاتی تھی, بادامی. اور سکن بیگ میں بھی, یہ بکری کے کھال سے تیار کی, اس میں بھی لسی تیار کرتے تھے. And there is another skin bag also, it's again from goat skin. وہ فائر بیل ہوتی ہے, آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکنی. اچھا. اور یہ والے جو برتن ہیں یہ کدو کے برتن ہیں, پمکنز. پیٹا کدو کو سکھا کر اندر سے خالی کرتے تھے. ان میں دودھ, دہی, لسی, پانی, کوئی بھی لکوڈ چیز رکھنے کے لیے. اور ان کی چھوٹی شیپس they use like glasses. اور یہ لکڑی کے چمچ, سوپ سپونز, روشنی کے لیے دیے جلاتے تھے, آئل لیمپس. ایک ان سپونز کے اوپر ہیں, ایک بیک سائڈ اسٹینڈ, ایک نیئر کارنر چھوٹی اسٹینڈ جن میں انیمل فیٹ آئل اور سیڈلز استعمال کرتے تھے. اسی طرح لکڑی کے برتنوں میں کھانا کھانے کے لیے ووڈن بکسے میں خشک آٹا اسٹور کرتے تھے. اینڈ دیز آر دا فوڈ اسٹوریج, ان میں ذریعات کی چیزیں رکھتے تھے. اور یہ چھوٹی سی جو ووڈن باکس نظر آ رہی ہے نیکسٹ ٹو دی بگ پوٹ از اے ماؤس ٹریپ. یہ کھڑکی ہے چوہے دانی, اور سینٹر میں ہول جو ہے یہ اسموک اسکائلائٹ وینٹیلیشن کے لیے. اور یہ روم اسموکی رہنے کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں پورے کاربن لیئرز بن چکے ہیں. اور اس روم میں تقریباً 95% لکڑی جو ہے وہ اوریجنل ہے, 800 سال پرانی لکڑی ہے. This one is the one of the oldest face of the building. And here we have more storage. This storage was used. یہ فرسٹ ٹاور جو نظر آ رہا ہے نا, جی جی, اسی کے نیچے ایک جو 2-3 منزلہ جو دکانیں نظر آ رہی ہیں, جی جی, وہ کیفے ڈی ہنزا ہوگی. اچھا. دس اسپیشلٹی فار دا والنٹ کیک, ٹھیک ہو. اور کافی کے لیے بہت مشہور. اچھا, جس کا بھی آپ کہہ رہے ہیں. یس, ابھی میں جو کہہ رہا تھا کیفے ڈی ہنزا اس کا نام ہے, وہ بہت مشہور ہے. ٹھیک ہو گیا. والنٹ کیک کے لیے, کافی کے لیے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ ایریا جو ہے سر حکمرانوں کی درباری ایریا, یہاں دربار لگتی تھی. جی. یہ حکمران کا تخت, حکمران بیٹھتے تھے. ارد گرد ان کا کابرین حضرات فیصلے لیتے تھے, ان کی عدالت لگتی تھی. اچھا. اور یہ دونوں طرف ہمالیہ آئبیکس کے ہون, سینٹر میں مارفور کے سنگ, پہاڑی بکرے, یہ ان پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں. اور یہ چاروں طرف جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ پورا کراکرم کا سلسلہ ہے. سراؤنڈنگ ہنزا نگر
تو سامنے کی طرف جو برفیلی پہاڑ نظر آ رہی ہے کپوشی ہیں، یہ سمندر سے 7788 7,788 meters. And next to the Kaposhi is the Iran Peak. On the back side, the round top in the clouds, the Iran is 7,200 meters. And inside that one is the Golden Peak. Golden Peak is 7,027. سوری کیا دوبارہ نام Golden بتائیں. Peak, sir. Golden. 7,027. جی. And here we have two more. Ultar 1 and Ultar 2. Ultar 1 جو ہے 7,337. Ultar 2 is 7,388. And now we're here at elevation of 2,500 meters above sea level. 8,300 فٹ کی بلندی پر کیا تھا. نیچے کی طرف ہے یہ جو 4 ٹاورز نظر آ رہے ہیں. جی جی. آخری چوتھا ٹاور سیدھے ہاتھ والا. درختوں کے پیچھے آپ دیکھیں تو بڑی سی بلڈنگ کی مٹی کی چھت اور سفید کھڑکیاں بالکل آ رہے ہیں. دیر ون از نیو پیلس. کرنٹلی رائل فیملیز وہاں پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کی تصویریں میں آپ کو اگل کمرے میں دکھا دوں گا، ان کو پر تفصیلات بھی بتا دوں. ٹھیک ہے. ون آور سے فری ٹائم فار فوٹوگرافی. 1-2 منٹ بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. ہماری مہمان گرامی یہ روم جو ہے دس از دا ریسیپشن ہال سوناوی میں فوٹو گیلری. یہاں پر کچھ حکمرانوں کی تصویریں ہیں. اوور آل ہنزو کے اوپر 1000 سال ایک خاندان نے حکمرانی کی ہے. اسی 1000 سال میں بہت سارے حکمران گزر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ چند کی تصویریں اویلیبل ہیں کیونکہ اس وقت تصویروں کی نظام نہیں تھی. یہ ان کا پورا شجرہ لگی ہے. اور اس حکمران کی بھی ہنزو میں پہلی میر شاہ اعظم فرور فرام 1863 to 1886. 1886 کو اس کو اپنے بیٹے نے ہی قتل کر دیا اقتدار کے خاطر. اور یہ ان کے بیٹے ہیں میر صفدر خان. He assassinated his father and he became ruler in 1886. 1891 میں ان کو پر انگریزوں نے حملہ کر دیا اور ان کو شکست ملی. یہ فرار اختیار کر گئے چائنا کا عسکر. تو چند مہینوں بعد انگریزوں نے ان کی جگہ میں ان کے چھوٹے بھائی میر محمد نظیم خان کو حمزہ کا حکمران بنا دیا 1892 سے 1938، جنہوں نے لگ بھگ 46 سال حکمرانی کی. انہوں نے اپنے دور حکمرانی اس فورٹ میں کچھ تبدیلیاں کروائے. 1911 میں یہ انڈیا چلے گئے تھے دلی دربار کے لیے. جب یہ انڈیا پہنچ گئے تو وہاں مغل آرکیٹیکچر سے زیادہ متاثر ہو کر انہوں نے اس فورٹ میں وائٹ واش، کلرفل گلاسز، پینل ونڈوز، کشمیری ڈیزائن سیلنگز کا اضافہ کروا دیا. ان کے بعد ان کے بیٹے میر غزن خان سیکنڈ 1938 سے 1945، اور ان کے بعد ان کے بیٹے یہ حمزہ کا آخری والی گزر چکے ہیں میر محمد جمل خان 1945 سے 1974. انہوں نے 3 نومبر 1947 3 نومبر 1947 کو حمزہ اسٹیٹ پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا. 74 بھٹو صاحب کے دور میں جب یہ اسٹیٹ ابولش ہو گئی تو ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اعزازی طور پر ہنرلی میجر جنرل کا عہدہ پلس میر کا ٹائٹل. میر means king. Now his son owns only a title of Mir but not king powers. He is the current Mir of Hunza, Mir Ghaznfar Ali Khan, and he is the prime donor of the building. He donated this building in 1990 as a private public charitable trust. Now he is active in politics. His wife Queen of Hunza and son Prince Shah Salim Khan, these three are alive living in New Palace as we saw from the terrace. They are living there? New Palace جو میں نے باہر چھت سے دکھا دیا تھا وہاں پہ رہتے ہیں. اور یہ کچھ تلواریں ڈیفنس کے لیے، اور یہ ان کے سرمونیل ڈریسز فار کنگ اینڈ کوئین. اور یہ حمزہ کنگڈم کی ایرو جو ہے پاور سمبل، مون اینڈ اسٹار از اسلامک سمبل آن ڈسپلے. اور یہ مارکو پولو شیپ کے ہارنز ہے، پہاڑی بیڑ کی نسل ہیں. یہ خنجراب ٹاپ میں پائی جاتی ہیں. لوکلز ہم لوگ اسے روش کہتے ہیں. روش لوکل نام ہے سر. مارکو پولو اٹالین ایکسپلورر 13 سینچری میں جب وہ خان کوریڈور سے ہوتے چینی کی طرف جا رہے تھے when he saw first time the sheep he gives his name. اس کے بعد یہ مشہور ہو گئی مارکو پولو شیپ کے نام سے. اور یہ پکچر جو ہے 19 سیلیبریٹ کر رہے ہیں 1960s in Alpine. سر بیسکلی دس ون از دا رائل سمر بیڈ روم. گرمیوں کا کمرہ. فرنیچر چارپائیاں استعمال نہیں کرتے تھے، جو کہ آج بھی ہمارے گھروں میں فرنیچر یوز نہیں ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں گاؤ، تکیے، کوشنز، مٹرسز استعمال ہوتے ہیں. اور یہ بروکیٹ کاپر بار تختے بچھانے کے لیے مسند کے ریپلیکا ہے. سیلنگ کشمیری ڈیزائن سیلنگ 1911 میں بنائی گئی سیلنگ. اور ساتھ ہی کچھ ٹریڈ معاہدے ہیں جو حمزہ کے حکمران اور چائنیز کے بیچ میں ہوئے ہیں. حمزہ کی آفیشیل لینگویج فارسی، ایک سے فارسی ایک سے چائنیز میں. لائک اسپوکن لینگویج میں حمزہ میں ہم 4 مختلف زبانیں بولتے ہیں. اپر حمزہ وشس کی، لاور حمزہ وشنا، اور چوتھی جو زبان ہے وہ میراسیوں کی زبان ڈوما کی لینگویج. All these 4 languages are not in written form, so that's why they're using Persian as official written form language in Hunza. اور یہ ایک سیشن لیٹر کی کاپی ہے. 3 نومبر 1947 کو میر آف ہنزا نے تھرو اے ٹیلیگرام حمزہ اسٹیٹ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا. یہ اسی ٹیلیگرام کی کاپی ہے. اور اس طرف جو تصویریں ہیں یہ ہز ہائینس پرنس کریم آغا خان، یہ پچھلے سال 4 فروری 2025 کو انتقال کر گئے. ان کی طرف سے 80% ڈونیشن ہے تھی اس فورٹ کی رینویشن کے لیے. اور فورٹ کی رینویشن آغا خان کلچرل سروسز پاکستان کی.
एक्चुअली हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान ने एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाया था जिसे AKDN कहते हैं, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क। करंटली ये तकरीबन 30 से ज़ायद ममालिक पे काम करती हैं। दे वर्किंग ऑन हेल्थ, एजुकेशन, हिस्टोरिकल प्लेसेस, माइक्रो फाइनेंसिंग और एग्रीकल्चर ऑल्सो। और ये उनका एक प्रोजेक्ट रहा है जो 1990 से 96 तक मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह इसी इदारे ने तिलावत की भी मरम्मत की हैं। शिगर एंड खपुल फोर्ट जो बल्तिस्तान में है, लाहौर में वज़ीर खान मस्जिद, करंटली इदारा लाहौर फोर्ट के ऊपर काम कर रही है। इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। और ये इस्माइलियों के 49वें इमाम भी थे। अब इनके बेटे हैं 50वें इमाम शाह रहीम अल हुसैनी एंड देयर एंसेस्टर्स एंड द होल जीनियोलॉजी ऑल्सो। रॉयल समर बालकोनी, धूप में बैठने के लिए यहाँ से पूरा वादी नज़र आता है। They enjoy the nice view and in summers they enjoy the cool breezes from Rekaposhi। सामने Rekaposhi है और ये खास टेलीफोन ये अंग्रेज़ों के दौर में इंट्रोड्यूस हुई थी उसे रब्ता रखने के लिए। और गन्स में इस तरह के रशियन मस्किट्स, मजर लोड गन्स डिफेंस हंटिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। और मज़ीद कुछ तस्वीरें हैं। पहली जो तस्वीरें बादशाह की तस्वीर है, मीर ऑफ फुंजा है, साथ उनके बेटे करन मीर। दूसरी तस्वीर कलावत से ली पिक्चर है, मीर ऑफ फुंजा, क्वीन ऑफ फुंजा उनकी डॉटर। क्वीन ऑफ फुंजा सेम लेडी ये 2006 में इंतकाल कर गई 98 की उम्र में, जिनकी ताल्लुक निगर से थी। ये रियासत निगर के हुक्मरान मीर सिकंदर खान की बेटी थी। और ये पिक्चर जो है 1960s की है जिसमें मीर ऑफ फुंजा चुलना चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। कराकोरम हाईवे बनाने के वायदे बने थे 1960s में। 66 में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। 78 में पब्लिक एक्सेस के लिए खोल दिया गया। और बाहर छत पे जो मैंने तख्त दिखा दिया था उस पर इसी तरीके से दरबार लगती। हुक्मरान और क्राउन प्रिंस तख्त पे बैठते थे, इर्द गिर्द उनका काबरीन हज़रात फैसले देते थे। और रेस्ट ऑफ जो पिक्चर से मीर साहब के कुछ शहजाद भाइयों के तस्वीरें। वेल मोहतरम मेहमानी गिरामी, ये रूम जो है दिस इज द रॉयल विंटर बेडरूम एंड दिस इज सिमिलर टू द लोकल ट्रेडिशनल हाउस। तो उस वक्त जो मुकामी लोग होते थे वो अमूमन इस किस्म के घर बनाते थे। ये कंप्लीट फैमिली के लिए कंप्लीट घर होती थी जिसकी सेंटर में हीटिंग, स्लीपिंग एंड डाइनिंग एरिया और ये बच्चों के लिए झूला। इस तरह के झूले तो आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। इसे इसी तरह से झूला लिया जाता है। और इस तरह के लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए अमूमन पूरी फैमिली मिलकर एक ही बर्तन में खाते थे। इस तरह के वुडन बक्सों में खुश्क आटा स्टोर करते थे। एंड दीज आर द फ्रूट स्टोरेज जिनमें ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए। शोकेसेस में कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं। 300 साल पुरानी, ये 200 साल पुरानी है। कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं। एंड दीज आर द ज्वेलरी बॉक्सेस। रायल ख्वातीन अपने ज़र ज़ेवर और कुछ ज़रियाती चीज़ें इन बॉक्सेस में। मोहतरम मेहमान गिरामी, ये रूम जो है इसे अंदरूनी दरबार कहते हैं। मौसम की मुनासबत से उनकी दरबार लग जाती थी और एक खुली छत के साथ ओपन एयर रूम थी। इसे टेम्परेरी तौर पर दरबार से कवर किया गया है। और ये आलात मौसीकी का औजार जिन्हें आजकल भी यूज़ करते हैं शादी ब्याह फेस्टिवल्स में। और साथ ही चाइनीज़ पेपर करेंसीज के कॉपीज। 1930 में चाइना का अशकर की तरफ से इस तरह की करेंसी इंट्रोड्यूस की थी ट्रेड के लिए। और ये कालीन जो है ये 200 साल पुरानी चाइनीज़ खतन कालीन है। हैंडमेड नेचुरल डाई, ये कैमल वुलन का फिर है चाइनीज़ खतन का कालीन। और ये गन्स जो है ये रशियन मस्किट से मजर लोड गन्स डिफेंस हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। और मज़ीद कुछ तस्वीरें हैं। ये फोर्ट की रेनोवेशन से पहले ली गई तस्वीरें। 1987 ड्यूरिंग रेस्टोरेशन जिस टीम इसके ऊपर काम किए इंक्लूडिंग इंजीनियर, आर्किटेक्ट, नर्सेस, कारपेंटर्स, लेबर्स एंड दिस इज द बिग एक्सवीव ऑफ द बाल्टिक फोर्ट ड्यूरिंग रेस्टोरेशन। और ये एक इंटरेस्टिंग पिक्चर है इसी फोर्ट की। ये पिक्चर इस किले से 1891 में ली गई पिक्चर है। This picture is taken by the EF Knight. EF Knight is part of the British Army। जब अंग्रेजों ने इस खित्ते के ऊपर हमला कर दिया तो उस वक्त ली गई पिक्चर। इसमें आप देखें तो सामने बहुत सारे घर नजर आते हैं। इनमें से आप मुश्किल से 10 से 15% घर बच चुके हैं, या टूट गए या तोड़ दिए गए। फिर बाद में इनमें 2 बालकोनियाँ और यहाँ पे कलरफुल ग्लासेस के एडिशंस हो गए। ये रंगीन शीशे जो है ये 1911 के एडिशन है जिन्हें फ्रेंच स्क्रैच ग्लासेस, स्टेन ग्लासेस, हैंडमेड ग्लासेस कहते हैं। इनमें कुछ ओरिजिनल तो कुछ रेप्लिकास भी हैं। और इस तरफ जो 2 तस्वीरें हैं ये पिक्चर Ganish Valley की is the one of the oldest settlement in Hunza 1960s में ली गई पिक्चर है। बिफोर कंस्ट्रक्शन द कराकोरम है। अब कराकोरम है कुछ यूँ इस तरह से गुजर जाती है तो ये लैंडस्केप हमें नहीं मिलता है। और ये किलात से 1888 में ली गई पिक्चर्स टेकन बाय द कर्नल ग्रामचिवस्की, एक रशियन पॉलिटिकल एजेंट है। ये 1888 में आए थे। उन्होंने आल्तीत फोर्ट से जी ये दोस्तों ये हुंजा स्काई एडवेंचर और ये नीचे हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए। और ये ताबाद लेक का खूबसूरत तरीन व्यू।
جی موٹر بوٹس اور ایک یارڈ اور اگین دوبارہ یہ موٹر بوٹس وغیرہ ہیں. منزا بورڈ کلب. جی دوستو 2012 میں ایک نیچرل ڈیزاسٹر کے بعد یہ لیک بنی تھی اور اب بالکل اس کو کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے لوگ یوز کر رہے ہیں. اس کا جو پانی کا کلر تھا وہ بالکل اس ٹائم جو ہے نا خراب کر دیا ہوا ہے انہوں نے. بہت زیادہ کمرشل ایکٹیویٹیز یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں. جی گائس جب یہ ڈیزاسٹر ہوا تھا 2012 میں تب اس لیک کی جو ڈیپتھ تھی وہ تقریباً 370 اور جہاں سے آگے جا کے یہ بلاک ہوتی تھی وہاں پہ تھی 470. اس ٹائم اس کی یہ جہاں پہ بوٹس کھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ ڈیپتھ ہے تقریباً 70 فیٹ اور آگے جہاں پہ یہ لیک جا کے آگے بلاک جہاں پہ پتھروں کی وجہ سے بلاک ہوئی تھی وہاں پہ اس ٹائم 130 فیٹ رہ گئی ہوئی ہے. یعنی اتنی تیزی سے اس لیک کا پانی جو ہے لیول ڈاؤن ہو رہا ہے. آنے والے کچھ سالوں میں بھی یہ بالکل لیک ختم ہی ہو جائے. جی دوستو یہ اس ٹائم ہماری بوٹ بالکل ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اور اس ٹائم یہ اب ہم بالکل چلنے لگے ہیں. یہ ہماری رائڈ سٹارٹ ہو گئی ہے بوٹ کی. واہ